جو انسان کربلا سے انسپائر ہے نا وہ کسی چیز سے انسپائر نہیں ہوتا. یہ خواب آیا تھا، یہ وحی نہیں آئی تھی. یہ قربانی ہے. جو آپ کو سب سے پہلی چیز ہوگی اس کے بارے میں آپ کا دھیان بھی نہیں جائے گا. کاز آف ڈیتھ، موت کی وجہ کیا تھی. اگر اسماعیل کی جگہ دمبا نہ آتا، نبی کی ماں، نبی کی بیوی، اپنے مقام کا بھی پتہ ہے. امام حسین جن کا کربلا میں ایک بھی ہمدرد نہیں تھا، ہر کام کربلا میں نرالا کیا گیا، دیے بجھا کر ہر سو اجالا کیا گیا، آ کر حسین جیت گئے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. آج کا میرا موضوع بڑا اہم ہے. تھوڑا سا اتنی لمبی میں ویڈیو نہیں کروں گا، لیکن آپ کائنڈلی دیکھیے گا. یہ ہر انسان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، صرف مسلمان کے لیے نہیں. یہ اور فلسفہ جو میں دوں گا وہ دین اسلام سے ہی میں لے کر دوں گا، اور جتنی بھی میری اس پہ بولنے کا جتنا بھی میں اس پہ بولوں گا وہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے بیسیکلی. تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قربانی. ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. دین نے اس کے بارے میں جو احکامات بتائے ہیں وہ بھی موجود ہیں شریعت میں، اور قربانی کے مختلف فلسفے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں نے دیے ہیں، بڑے بڑے علماء نے دیے ہیں. میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ایک اپنا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے کسی سے ملتا جلتا بھی ہو. تو قربانی ہے کیا؟ قربانی صاحب ثروت کے لیے ہے. دیکھیں، صاحب ثروت سے مراد میرا یہ نہیں کہ دولت، ضروری نہیں کہ وہ دولت مند ہو، خزانہ کسی بھی قسم کا ہو. مثال کے طور پہ جیسے صبر بھی ایک خزانہ ہے. یہ میں کافی لمبا کر سکتا ہوں، جیسے بہت ساری اور چیزیں، بہت سارے اور خزانے ہیں. ٹھیک ہے، علم بھی ایک خزانہ ہے، صبر بھی ایک خزانہ ہے. بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ صاحب ثروت کے لیے ہے. یہ خارج کا معاملہ نہیں ہے، داخل کا معاملہ ہے. قربانی ہے کیا؟ قربانی ہے بیسیکلی اپنے حق کو سرنڈر کرنا. اپنے حق کو سرنڈر کرنے کا نام قربانی ہے. مثال کے طور پہ آپ اختیار رکھتے ہوں، آپ قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود آپ نہ کریں، اپنا حق، اپنا اختیار استعمال نہ کریں کسی خاص مقصد کے لیے. یہ قربانی ہے. اور قربانی کی ایک اور دیکھیں، صابر اور مجبور میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجبور صابر نہیں ہوتا، صابر مجبور نہیں ہوتا. صابر کی اور مجبور کی میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ روزہ، آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں. بھوکے ہم اس لیے نہیں رہتے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس روٹی نہیں ہوتی. ہم اس لیے بھوکے رہتے ہیں سارا دن کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے، تو ہم وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں اپنے نفس کی. اب جو مجبور ہے، جو غریب ہے، جو اس کے پاس تو روٹی نہیں ہے، تو اس کا وہ صبر نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی مجبور. اس لیے صابر میں اور مجبور میں فرق ہوتا ہے. تو اپنا اختیار، قدرت رکھتے ہوئے کسی کے لیے وہ استعمال نہ کرنا، یہ قربانی ہے. اور اب دیکھیں، ظاہری طور پر ہم بکرے کی قربانی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں. وہ قربان تو بکرا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نام کس کا لگتا ہے؟ میرا نام لگ گیا. مثال کے طور پہ اگر میں بکرے کی قربانی کر رہا ہوں تو میرا نام لگ گیا. دیکھیں، میری قربانی اسی وقت ہوگی، بیسیکلی میری نسبت کی قربانی ہوگی. ویسے تو ظاہری طور پہ بکرا قربان ہو رہا ہے، خون تو اس کا بہہ رہا ہے، گلا تو اس کا کٹ رہا ہے، تو نام میرا لگ رہا ہے. میری قربانی وہی ہوگی جو میری نسبت ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ حضرت اسماعیل تھے، وہ جناب ابراہیم کی نسبت تھے، اور جناب ابراہیم کو یہ تھا کہ یہ بچ جائے، اسماعیل بچ جائے، میں کود جاؤں. اور اس میں آپ کو تھوڑی سی اور باتوں میں تھوڑا سا کھولوں گا، میں واضح کروں گا کہ یہ جو خواب آیا تھا، یہ وحی نہیں آئی تھی. دیکھیں، اب قربانی اللہ لے قربانی رہا ہے، سب سے پیاری چیز کی قربانی لے رہا ہے. اللہ نے خواب میں ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو. وہ صبح اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ مجھے سب سے پیاری میری دولت ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے اپنی دولت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹ دی.
اگلے دن پھر خواب آ گئی، 3 دفعہ خواب آئی ہے، 3 دفعہ خواب آئی ہے جناب ابراہیم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم میں نے تم سے کہا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز، انہوں نے کہا وہ پھر اونٹوں والے جو لال اونٹ ہوتے ہیں بڑے نایاب قسم کے، وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ اللہ نے کہا ابراہیم، یعنی کہ اب جو سب سے پیاری چیز ہے جناب ابراہیم کو اس طرف دھیان ہی نہیں جا رہا۔ اللہ نے کہا ابراہیم، میں ابراہیم سے بات کر رہا ہوں، جد الانبیاء سے بات کر رہا ہوں۔ تو پھر اشارہ دیا کہ ان کو محسوس ہوا کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا اسماعیل ہے، میری اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ اولاد کی خاطر، دیکھیں یہ قربانی ہے، جو آپ کو سب سے پیاری چیز ہوگی اس کے بارے میں آپ کا دھیان بھی نہیں جائے گا، یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ وہ جناب اسماعیل کو لے کے جاتے ہیں، راستے میں پھر شیطان ان کا راستہ بھی روکتا ہے، 3 دفعہ کے پتہ نہیں 7 دفعہ شیطان نے ان کا راستہ روکا، 2 دفعہ اس نے جو ہے لالچ دی، تیسری دفعہ اس نے ڈرایا، جب وہ پتھر والا واقعہ انہوں نے پھر پتھر مارے، اور شیطان نے آگے کہا کیا؟ شیطان نے کہا ابراہیم یہ تمہاری اولاد ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اور خدا نے کون سا ڈائریکٹ تم سے کوہ طور پہ تھوڑی آگے کہا ہے، خدا نے تو اس نے جب ایک ذریعہ رکھا ہوا ہے جبرائیل، یہ شیطان بہکار ہے، جب اس نے جبرائیل کو اپنا ذریعہ رکھا ہے تم سے رابطے کا، تو آپ کیوں ایک خواب کے پیچھے لگ کے تو آپ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں؟ لیکن وہ نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شیطان ہے، مجھے بیکار ہے۔ وہ پھر پتھر والا واقعہ، انہوں نے پتھر مارے ان کو، 2 دفعہ اس نے لالچ دی، تیسری دفعہ اس نے ڈرایا، لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ اور دیکھیں اولاد ناظرین ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بیٹے پر، آپ کی بیٹی پر کوئی برا وقت آ جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے لیے خوشی سے مرنا قبول کرتا ہے، خوشی سے وہ کہتا ہے یار اس پر نہ آئے، مجھ پر آ جائے، وہ آگے ماں یا باپ آگے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک اور آپ کو جناب اسماعیل سے ہی متعلق ایک اسی واقعہ سے متعلق ایک مثال دیتا ہوں۔ ماں بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی کاز آف ڈیتھ، موت کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہی وجہ بنی کہ جب یہ واقعہ گزر گیا، جناب اسماعیل کا واقعہ گزر گیا، بڑا عرصہ گزر گیا، جناب اسماعیل ایک خاص اپنی عمر کے حصے میں پہنچے، تو جناب ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کو بتایا کہ ہاجرہ کیا تمہیں یاد ہے وہ اس وقت آج سے اتنے سال پہلے تم نے اسماعیل کو تیار کیا تھا، میں نے تمہیں کہا تیار کر دو، تو پھر میں اس کو لے کے گیا تھا، تمہیں پتہ ہے میں کہاں لے کے گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو جناب ابراہیم نے ان کو وہ واقعہ سنایا، تو بی بی ہاجرہ نے سن کے پتہ ہے آپ کو کہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر وہاں دمبا نہ آتا تو میرے اسماعیل کے ساتھ کیا ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ دمبا نہ بھیجتا تو یہ انہوں نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہوکا بھریا، ٹھیک ہے، آہ بھری انہوں نے کہ ہاں اگر اسماعیل کی جگہ دمبا نہ آتا تو میرے اسماعیل کے ساتھ کیا ہوتا۔ حالانکہ واقعہ گزر گیا، اسماعیل سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ بات کون کر رہا ہے؟ ابو الانبیاء ابراہیم، نبی کی ماں، نبی کی بیوی، اپنے مقام کا بھی پتا ہے۔ لیکن یہاں میں ماں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں دمبا نہ آتا تو یہ اس وجہ سے بی بی ہاجرہ کی وہ پردہ فرما گئی، اس دکھ میں، اس آہ میں انہوں نے وہ جو آہ بھری۔ تو یہ تو ایک ماں کی عظمت ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی کا ایک فلسفہ ہمارے سامنے یہاں سے آتا ہے۔ لیکن ماں کی عظمت کی بات چلی ہے تو یہاں سے میں تھوڑا سا اگلا واقعہ کوڈ نہ کروں تو میرے خیال سے میں اپنے ساتھ زیادتی کروں گا۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں جو میرے ایمان کا حصہ ہے، جو چیزیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں۔ یہ جو میں نے واقعہ سنا ہے یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اب اور موضوع میرا قربانی ہی رہے گا، موضوع قربانی ہی میرا رہے گا، جو میں اب اگلی آپ کو بات سنانے لگا ہوں۔ چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب آ جائیں، سفر گزر گیا، وقت گزر گیا، کربلا آ گئی۔ کربلا، اب کربلا میں کیا ہوا؟ ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، بہن ماں ہے۔ امام حسین علیہ السلام، اب ان کی بہن کے دونوں بیٹے جناب اون اور جناب محمد جن کا نام تھا، وہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ آ کے اب انہوں نے اپنی بہن کو بتانا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو، جن کو شریکت الحسین بھی کہا جاتا ہے، ان کو آ کے بتانا ہے کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ اب
میں یہ لفظ کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ امام حسین ایک اتنی بڑی ہستی ہیں کہ میں اب یہ مجھے ذہن نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ ان کے ماتھے پہ شکن تھی، پسینہ تھا، یا وہ ان کی زبان لرز رہی تھی یہ بولتے ہوئے. خیر کچھ کیفیات ہوتی ہیں ان کو، وہ انسان جو ہے خود ہی سمجھنا پڑتا ہے، وہ محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اب امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے، تو آ کے کہتے ہیں بہن اون نہیں رہے، محمد بھی نہیں رہے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی یہاں پہ ایک ماں کا کردار دیکھیں، ماں کی عظمت کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں، اپنا پلو پکڑتی ہیں، اپنا دوپٹہ مبارک، اور بھائی کے پسینے پہ امام حسین علیہ السلام کے ماتھے پہ ان کا پسینہ پہنچتی ہیں، کہتی ہیں بھائی وہ تو تمہارا صدقہ تھے، وہ اسی لیے دیے ہیں کہ یہاں اس ماتھے پہ پسینہ نہ آئے، یہاں پہ شکل نہ آئے. ایک یہ ماں ہے کہ بھائی وہ تو تمہارا صدقہ تھے. دیکھیں ناظرین، جو انسان کربلا سے انسپائر ہے نا، وہ کسی چیز سے انسپائر نہیں ہوتا، وہ اور کسی چیز سے انسپائر نہیں ہوتا. اور کربلا میں دیکھیں امام حسین کے پاس اختیار تھا، ہر قسم کا اختیار تھا، ٹھیک ہے. جنت کے جوانان جنت کے سردار ان کو وہ ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن سارے اختیارات رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں اپنے اور اپنے اہل خانہ کی قربانی دی دین کے لیے، دین کو بچانے کے لیے. اب یہ بات چلی ہے تو تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ کربلا کے جو 72 شہداء ہیں، وہ جو تھے مخالفین، اور جو ادھر 72 تھے، سب کے لیے، ان 72 میں سب کے لیے سوائے ایک ہستی کے، باقی 71 کے لیے، 71 شہداء کے لیے، سب کے لیے مخالفین میں کوئی نہ کوئی نرم گوشہ تھا، کوئی نہ کوئی ایک آدھا ہمدرد ضرور تھا. ایک مثال کے طور پہ حضرت غازی عباس علمدار شمر جو ہے وہ ان کا رشتہ دار تھا، اور وہ ان کو آگے کہتا تھا کہ عباس آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ سے ہماری دشمنی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ مولا عباس نے اس کی بات، اس خبیث کی بات نہیں مانی، لیکن نرم گوشہ تھا. اسی طرح جناب حبیب ابن مظاہر تھے، جناب جون تھے، یا جناب حر تھے، سب کے لیے نرم گوشہ تھا. ایک ہستی تھی جس کے لیے نرم گوشہ نہیں تھا. وہ کون تھی؟ وہ تھی مولا امام حسین، جن کا کربلا میں ایک بھی ہمدرد نہیں تھا، ایک بھی ہمدرد نہیں تھا. اسی لیے تو امام حسین نے کہا اور دیے بجھا کے کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، یہ میرے دشمن ہے، ان کی دشمنی تمہارے ساتھ نہیں ہے، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے. ہر کام کربلا میں نرالا کیا گیا. ہم اپنے گھروں میں روشنی کرتے ہیں نا، دیا جلاتے ہیں روشنی کرنے کے لیے، ہر کام کربلا میں نرالا کیا گیا، دیے بجھا کر ہر سو اجالا کیا گیا. ادھر منافقت کا ایک الاؤ روشن تھا، ادھر منافقت کا ایک الاؤ روشن تھا، ادھر دیے بجھا کے حسین جیت گئے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.